السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 153 سے 155 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی، اور بے شک یہ میرا راستہ، مستقیماً سیدھا ہے، فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِہ، وہ جدا کر دیں گے تم کو اس کے راستے سے، ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِہ، یہ بات وصیت ہے تمہارے لیے، لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ، پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، تماماً پورا کرنے کو، عَلَى الَّذِی، وہ چیز، احسن جو احسن تھی، وَتَفْصِیلًا لِکُلِّ شَیْءٍ، اور تفصیل ہر چیز کی، وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہم نے اسے نازل کیا، مبارکٌ، بابرکت ہے، فاتبعوہ واتقوا، پس اس کی پیروی کرو اور ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ دیں، اس کے بعد فرمایا یہ سیدھی لکیر تو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، اور دائیں بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کو فالو کرو، اسی کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کو فالو نہ کرنا، فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِہ، وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے، یعنی جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، وہ اس راستے سے تمہیں کہیں اور لے جائیں گے، کیونکہ انسان جب اپنے پوائنٹ آف ٹارگٹ کو، یعنی جہاں وہ جانا چاہتا ہے، اس کو جب مس کرتا ہے، اپنا دھیان اپنے فوکس مقصد کی طرف نہیں رکھتا، دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ اپنا مقصد پا بھی نہیں سکتا۔ دائیں بائیں دیکھنے سے، ادھر ادھر نکلنے سے یہ نہیں ہے کہ انسان نکل ہی نہیں سکتا، جو نیک انسان ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے، وہ بھی دائیں بائیں ہو جاتا ہے، لیکن وہ وہاں ٹکتا نہیں، اس کی ڈور صراط مستقیم پر بندھی ہوتی ہے، وہ کچھ غلط کرتا ہے واپس لوٹ آتا ہے، بالکل یہ کلاک کے پینڈلم کی طرح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دائیں بھی نہیں جاتا یا بائیں بھی نہیں جاتا، کھڑا رہتا ہے اور سیدھا ہی چلتا رہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان کی نیچر میں ہے، وہ کسی بھی چیز سے اٹریکٹ ہو کے یا پھر بھول کے دائیں بائیں چلا جاتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن اس میں وعدے کی پختگی نہیں دیکھی، بھول گیا، خلاصی۔ تو یہ ہماری نیچر میں ہے، ہماری سرشت میں ہے، لیکن ہم بھولتے ہیں تو اللہ ہمیں بہت دفعہ یاد کراتے ہیں، اور یہ دن میں 5 اذانوں کا سننا اور 5 نمازوں کو پڑھنا یاد کرنا ہی ہے۔ تو جو بھی کسی راستے پہ بھٹک جائے، اس کے اندر یہ ریڈار ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تم صحیح نہیں جا رہے، اور وہ واپس لوٹ آتا ہے، اور یہ واپس لوٹنا بھی نیچرل ہے اور ادھر ادھر جانا بھی نیچرل ہے۔ کوئی بھی انسان جو دنیا میں ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں کر کے اللہ کے آگے ریپینٹ کرنا، پچھتانا اور توبہ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
ورنہ عبادت صرف بغیر گناہوں کے تو فرشتے کر رہے تھے، اللہ کو کمی نہیں تھی کوئی عبادت کی، کمی کسی بھی چیز کی نہیں تھی، صرف وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ انسان جو غلطیوں کا پتلا ہے، جب یہ غلطی کرے گا تو کیا سوچ کے میری طرف آئے گا۔ تو جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کو بندی کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی جیسے کوئی جنگل میں صحرا میں جا رہا ہو اور اس کی سامان سے بھری ہوئی سواری گم ہو جائے، وہ ڈھونڈے دائیں بائیں دیکھے نہ ملے، مایوس ہو کر بیٹھے، ایک دم سے سواری سامان سمیت اس کے آگے کھڑی ہو جائے اور وہ خوشی سے کہہ دے کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی خوشی اللہ کو ایک بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا راستہ تو میری طرف ہی آتا ہے جو سیدھا ہے، چلو بھی اسی کی طرف، اور مختلف راستوں کی طرف اگر چلے جاؤ تو چلتے نہ رہنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں سیدھا راستہ بھلا ہی دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس بات کی اللہ تمہیں کیوں وصیت کر رہا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ، غلط راہ پہ چلنے سے، اپنی آخرت خراب کرنے سے بچ جاؤ۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ فرماتے پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً مکمل، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے اس دور کے ضروریت کے لحاظ سے ایک مکمل کتاب سے، اور احسن اور تفصیل، یعنی بہترین نیکی کی ہدایات دینے والی اور ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی، وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی طرف سے ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی تاکہ انہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے، انہیں سمجھ آ جائے کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں کر کے جانا ہے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس لیے اللہ نے ہر چیز انہیں کھول کر بیان کر دی تھی، کیونکہ جب تک انسان کو اللہ کے آگے جواب دہی کا یقین اور ایمان نہیں ہوتا نا، تب تک اس کا عمل نہیں بدلتا۔ تو جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے یقین اور ایمان سے، اور بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے یہ بک اسی لیے دی تھی، کوئی یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلے، اس کی ملاقات کا یقین رکھیں، جواب دہی کا فکر کریں، تب ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت تھی تورات، اور اس پر عمل کرتے تو وہ راستہ جنت تک جاتا تھا۔ اسی طرح ہمارے لیے اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا، اور یہ بھی، اس کو بھی اللہ نے ہدایت اور رحمت کہا، تاکہ ہم اس کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں لا کر سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکتوں والی ہے، یہ تمام کتابوں سے زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ اس کے وہ جتنی بھی کتابیں ایک ٹائم اور قوم کے لیے آئیں، یہ قرآن سب کے لیے ہے اور پوری دنیا سے مخاطب ہے۔ وہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے تھی، یہ قیامت کے لیے ہے۔ وہ صرف کچھ مسائل کا حل پیش کرتی تھی، یعنی اپنے دور کے قوم کے مسائل، یہ پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے۔ پھر اس میں تمام پہلی آسمانی جو کتابیں ہیں اور صحیفے، ان سب کے مضامین کو سم اپ کر کے اس میں ڈال دیا گیا۔ اب کہیں بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی نئے راستے میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ کی رحمت سے وسیع حصہ لینا تو اسی کو پیروی کرنا، اور اپنی زندگی میں برکتیں لے کے آنی، اپنی صحت میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھروں میں اور اپنی زندگی میں۔ تو پھر فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کسی بابرکت چیز کو پکڑیں نا تو برکتیں آتی ہی آتی ہیں۔ آپ ایک خوشبو کی شیشی پکڑ کے رکھے ہیں پرفیوم کی، تو آپ کے ہاتھوں سے خوشبو آنے لگ جائے گی، اور اگر اپنے پاس جھولی میں رکھ لیں تو جھولی سے آنے شروع کر دے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن ہمارے سینوں میں آئے، ہماری زندگیوں میں آئے، ہم اس پہ عمل کریں، اس سے محبت کریں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اور پوری کوشش کریں، اور اللہ سے دعائیں مانگیں، اس کے ذریعے ہدایت لیں، تو ہمیں ہدایت نہ ملے۔ ایک پرفیوم کا تو اثر ہو اور قرآن کا اثر نہ ہو، نہیں۔ یہ بابرکت کتاب ہے، زندگی کے ہر شعبے میں برکتیں لانے والی، لیکن یہ برکت ہم لیتے ہیں صرف اتنی کہ اس کے نیچے سے گزر جائیں، اتنی کہ اس کے لیے تعویذ بنا لیں یا اس کے چند مخصوص صورتوں کا روز ورد کر لیں،
ہر لفظ قرآن کا بابرکت ہے، ہر پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن برکت ہے، جیسے اللہ نے نازل کیا اس کو اسی طرح، جیسے آج کل روزوں میں لوگ بڑی محبت سے اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ سارا سال بعض دفعہ کوئی پورا بھی نہیں کر پاتا۔ یہ برکت لینے کا طریقہ نہیں ہے، برکت والی چیز کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ تو ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو بے چین ہو جانا چاہیے جو دن ہمارا قرآن کے بغیر گزرے۔ تو حافظ قرآن بھی بعض دفعہ پورے سال قرآن نہیں پڑھتے، تو یہ بہت بدقسمتی ہے، کیسے برکت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے تو ہیں، مسلح سنایا تھا سارا، بس سب کافی ہے سال کے لیے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے 40 دن میں قرآن پورا ہو جانا چاہیے۔ اس کا پڑھنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا اپنے ہاتھ میں اس سے محبت کرنا، اس پہ عمل کرنا، ہر لحاظ سے یہ فائدہ مند ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں، میری صحت میں، مال میں، میری جوانی میں، میرے ایبیلٹیز میں، میری آنکھوں کی روشنی میں، میرے کانوں کے سننے میں، ہر چیز میں برکت آئے، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، اور سارے مسائل کا حل اسی میں۔ ایک مولانا ہوتے تھے، مجھے ان کا نام اتنا اچھا ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتے کہ میرے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ کہنے لگا میری زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی۔ میں نے کہا ابھی کچھ ٹائم خودکشی کا جو ارادہ ہے ملتوی کر دو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، اور جو آیت تمہیں کلک کرے، تمہارے تکلیفوں کے مطابق ہو، اس کو پڑھتے رہو جب تک کہ تمہارے دل کو سکون نہ ہو جائے، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ کہتے وہ 40 دن کے بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا میری بہت ساری پریشانیوں کا حل مجھے مل گیا۔ میرے پاؤں میں پڑ گیا کہ میں تو اتنی بڑی نعمت سے محروم تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پاس میرے گھر میں اللہ کی طرف سے یہ برکتوں والی چیز ہے، تو میں ایسی پریشانیوں کا ڈھیر لے کے پھر رہا تھا۔ مسئلہ ہمارے یقین کا ہوتا ہے، توکل کا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں کوئی کمی نہیں، یہی کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل بن جائے گا یا تیرے خلاف، اور اسی سے قوموں کو عروج ملا، اسی سے قوموں کو زوال، جو چھوڑ دیں ان کو زوال، اور جو ان کو پکڑ لیں اپنی زندگی میں ان کو عروج ملتا ہے۔ یہ ایک فرد کی زندگی میں، قوم کی زندگی میں، ہر لحاظ سے ایک ہی اس کا حل ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، سجا کے غلافوں میں نہ رکھا جائے۔ بہت خوبصورت غلاف میں اس کو اتنی اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ دلوں سے ہی نکل گیا۔ جو چیز محبت کے لائق ہوتی ہے، جو چیز عمل کے لائق ہوتی ہے، جس چیز سے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ تو ہمارے ہاتھوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو مخصوص چیزوں کے لیے اور مخصوص موقعوں پہ پڑھتے ہیں۔ کوئی مر جائے تب ہم اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ان مخصوص موقعوں کے لیے نہیں آئی، ہمیشہ کے لیے آئی ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔